شہے مشرقین کا قبول کیجیے حسین کا قبول کیجیے جب ماہ محرم نے خبر غم کی سنا دی رخ کر کے بقیہ گئے مومن نے صدا دی تشریف لائے فرشے کا بچھ گیا قبول کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا ایام عزا ہے کل ہی عاشور کا دن تھا تاریخ انسانیت کا اور تاریخ اسلام کا تاریخ تشیع کا دل خراش ترین واقعہ کل رونما ہوا تھا اس واقعے کی تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والی امت 50 سال کے اندر فرزندان پیغمبر کے خون کی کیوں تشنہ ہو گئی ابو سفیان نے پیغمبر خدا کو مشرکین کی قیادت کرتے ہوئے مشرکین کی مدد سے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور رات کی تاریکی میں پیغمبر مکہ چھوڑ کر غار ثور اور پھر مدینہ چلے گئے اب اسی کے پوتا نواسے رسول خدا کو رات کے وقت مدینہ چھوڑنے پر اور پھر مکہ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے وہاں پر بھی پیغمبر کے قتل کا نقشہ تیار ہوا تھا اور ادھر بھی حسین کے قتل کا نقشہ تیار ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی متمسک ہو تو حسین کو شہید کرنا ہے حاجیوں کی شکل میں پیشور قاتلوں کو بھیجا تھا تو یہ الگ بات لیکن بات یہ ہے کہ امت نے کیوں ساتھ دیا یزید کے ساتھ دیا وہ اس وقت مشرکین نے ابو سفیان کے ساتھ دیا تھا ابھی نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے یزید کے ساتھ دیا فرزند پیغمبر کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا امام پوچھتے ہیں کہ میری کوئی غلطی ہو تو بتاؤ کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے آنے والوں سے بارہا پوچھا میری کوئی غلطی ہو تو بتاؤ کسی حلال شریعت کو حرام کیا ہو میں نے حرام کو حلال کیا ہو جبکہ یزید نے احکام شرع کو تبدیل کیا حلال کو حرام کیا حرام کو حلال کیا ہے تو
کس لیے میرے ساتھ جنگ کرتے ہو؟ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں تھی. آپ نے پیغمبر کی فرمائشات، پیغمبر کی سیرت پیش کی کہ آپ میرے بارے میں کیا فرمایا پیغمبر نے، پیغمبر کس طرح سے میرے ساتھ پیش آتے تھے. میرا امامہ، میرے آبا، میرے لباس، میرے تلوار، سامان جنگ پیغمبر کے سامان جنگ ہے. یعنی معنوی اور ظاہری حتی لباس تک کے ذریعے یاد دلایا کہ تم نبی کی امت ہو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں، اسی نبی کے راہ پر چل رہا ہوں، اور تم امت ہوتے ہوئے دشمن پیغمبر کے ساتھ دے رہے ہو. لیکن آپ خود دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پیش آئے. نہ صرف کربلا کے بعد مدینے میں واقعہ حرہ دوسرے سال، یعنی کربلا سن 61 ہجری میں، 63 ہجری میں واقعہ حرہ پیش آیا. اس میں اصحاب پیغمبر کا قتل عام کیا گیا، تابعین کا قتل عام کیا گیا. مدینے میں لشکر یزید کو مکمل اجازت ملی، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرے. اور تاریخ میں ایسے واقعات ہیں جو انسان کی زبان نہیں بتا سکتی ہے، نہیں بول پاتی. رسول خدا کے روزے میں، رسول خدا کی مسجد میں ستونوں تک خون آیا، گھوڑے باندھے گئے. پھر مکہ پر حملہ ہوا اور خانہ خدا کو آگ لگا دی گئی. یعنی سارے اسلام کے مقدسات کے ساتھ جنگ کی، انتقام لیا. بدر و حنین کا انتقام آل رسول سے سب سے پہلے، پھر اصحاب سے، پھر مسجد نبوی، پھر خانہ خدا سے، اسلام کے تمام مقدسات سے. بلکہ آگے چل کر ولید ہے خلیفہ اموی، اس نے قرآن کو دیوار پر آویزان کے اور تیر مارا کہ تیرے پروردگار اگر پوچھے کس نے تجھ کو پھاڑ دیا تو کہنا ولید نے. اذا سألك ربك يوم الحساب فقل مزقني ولید، جواب میں کہہ دو ولید نے مجھ کو پارا پارا کیا. تو یہ پیش آئیے، ہم جیسے انسان تھے. انسانوں کی طبیعت کافی حد تک ایک جیسی ہوتی ہے. ایک گروہ میں جب آتا ہے، ممکن ایک آدمی کی طبیعت دوسرے سے مختلف ہو، ذاتی حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، لیکن گروہوں میں جو روح جمعی ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تو پھر جو مسائل اس وقت کی امت کے لیے پیش آئے، ہمارے لیے پیش آ سکتے ہیں. تاریخ قوانین کا حامل ہے. آپ جانتے ہیں تاریخ کے بارے میں 3 حصے ہے تاریخ. ایک تاریخ واقعات جس کو تاریخ نقلی کہتے ہیں، نقل کرنا، روایت کرنا. دوسرا تجزیہ و تحلیل کرنا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کامیابی کے کیا وجوہات ہیں، ناکامی کی کیا وجوہات ہیں، اس کو علمی تاریخ کہتے ہیں. تیسرا فلسفی تاریخ، یعنی یہاں کامیابی کی کیا وجہ ہے. یعنی ایک واقعے کی بات نہیں کرتے، پوری تاریخ کی بات کرتا ہے. مثلا آپ کہیے ایک ڈاکٹر ہے، میڈیکل ہے، ڈاکٹر ہے، تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس بیماری کے یہ سبب ہے، جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، اس بیماری کے یہ سبب ہے، جہاں بھی یہ سبب ہوگا یہ بیماری ہوگی. جس ملک میں بھی ہو، جس انسان کے ساتھ بھی پیش آ جائے. ایک دفعہ ایک آدمی بیمار ہو کر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر غور کر کے تشخیص دیتا ہے کہ اس کی فلاں بیماری ہے. تو علم تاریخ کی مثال یہی ہے کہ اس واقعہ کی وجوہات کیا ہے، یہ پتہ کرنا علم تاریخ کا ہے. لیکن پوری تاریخ میں اگر یہ عوامل پیدا ہو جائے تو یہ نتائج مرتب ہوں گے. یہ فلسفہ تاریخ ہے. تو علم تاریخ استفادہ ہوتا ہے فلسفہ تاریخ سے. چنانچہ ڈاکٹر بیماروں کی علاج کرتے، مداوا کرتے، کس کے ذریعے؟ اس علم کے ذریعے. وہ علم کسی آدمی کے ساتھ مخصوص
نہیں ہوتا ہے. کیا نام ہے، ازل سے ابد تک، جب سے انسان وجود میں آیا ہے اور جب تک رہے گا یہ قانون حاکم ہے. تو اس حوالے سے جو اسباب باعث بنے کہ امت اس حد تک منحرف ہو گئے 50 سال کے اندر، اگر انہی اسباب کے خیال نہ رکھا تو ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. ہم معصوم نہیں ہیں، ہم بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر ابھی ہم امام کو شہید نہیں کر سکتے تو امامت کو شہید کر سکتے، یعنی مقصد امام کو شہید کر سکتے، وہ مقصد جس کے لیے حسین نے قربانی پیش کی. اگر ہم امام کو شہید نہیں کر سکتے، امام کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتے، تو نائب امام کے ساتھ دشمنی کر سکتے، پیغام امام کے ساتھ دشمنی کر سکتے، اسلام کے ساتھ دشمنی کر سکتے. تو یہی مسئلہ ہے. آپ خود سمجھتے کربلا میں حسین مظلوم ہونے سے پہلے حسینیت مظلوم ہو گئی تھی. پیغمبر نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. اسلام کی آغاز غربت کا معنی فقر نہیں ہے، تنہائی، بے کسی. عربی زبان میں مسافر کو غریب کہتے ہیں، اس لیے کہ تنہا ہے، کوئی اس کے عزیز اقارب دوست احباب نہیں ہے، کوئی اس کو پہچانتا ہی نہیں. اسلام کے شروع اسی طرح سے تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ پہچان لیا، لوگوں نے ساتھ دیا، لوگوں نے ایمان لایا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، عن قریب اسی کی طرف پلٹ کر جائے گا، دوبارہ اسلام غریب ہو جائے گا. یہ خبر نبی نے دی تھی. کیوں یہ پیش آیا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے معاشروں کو یزیدیت کے، اپنے زمانے کی یزیدیت کی کامیابی سے روک سکے، اپنے زمانے کی خط حسینی کی حمایت کر سکے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. آپ خود قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء الہی کے واقعات قرآن بتاتا ہے. حضرت یوسف کے واقعات، حضرت موسیٰ کے واقعات، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، حضرت ابراہیم کے واقعات بیان کرتا ہے. بیان کرنے کے بعد بعض وقت کئی جگہوں پر بیان کرتا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ کئی جگہوں پر اسی واقعہ کو دہراتا ہے. حضرت آدم کا واقعہ ہے، شیطان کا واقعہ ہے، فرعون کا واقعہ ہے، نمرود کا واقعہ ہے. یعنی اہل حق اہل باطل دونوں کے واقعات کو قرآن دہراتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے لقد كان في قصصهم عبرة، ان کی داستانیں عبرت کے ذریعے ہے. عبرت عبور سے ہے، پار کرنا. یعنی ان کی داستان سنو، سننے کے بعد آ جاؤ اپنے زمانے میں، دیکھو وہ وہی حالات ہے یا نہیں ہے. کیونکہ تاریخ قوانین کے مطابق چلتی ہے، معاشرہ قوانین کے مطابق چلتا ہے. تو اگر وہ قوانین، وہ اسباب، وہ عوامل جس کی وجہ سے لوگوں نے نمرود کے ساتھ دیا وہ ابھی ہو تو ابھی بھی لوگ نمرود کے ساتھ دیں گے. تو عبور کرو، اس میں نہ رک جاؤ، داستان برائے داستان نہ پڑھو. کھنڈرات دیکھنا چاہتے ہیں بادشاہوں کے، تماشائی کے لیے نہ جاؤ، اس سے عبرت لے لو، پیغام وصول کرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین مکذبین. دیکھو مکذبین کی، مفسدین کی عاقبت کیا تھی، جاؤ دیکھو، سیر کرو. تو یہ پیغام لینا ہے. قرآن خود نے ان واقعات کو بتایا. اصحاب کہف کے واقعات میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ یہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا ان کا، 4 تھا. یہ اصحاب کہف کی تعداد 4 تھی، 5واں کتا. کیا تھا؟ لوگ مختلف باتیں کہتے. قرآن لوگوں کی مختلف باتوں کو نقل کرنے کے بعد خدا نہیں فرماتا ہے ان کی تعداد یہ تھی، جبکہ خدا کو پتہ ہے، بتا سکتا تھا کہ بھائی ان کی صحیح تعداد یہ ہے. لوگ جو کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں بتایا. اصل یہ پیغام دینا تھا کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ تعداد کیا ہے، اس میں آپ کی تربیت کا کوئی پہلو نہیں ہے. ان کی تعداد 3 ہو، چوتھا کتا ہو، 4 ہو، 5واں کتا ہو، 5 ہو، 6واں کتا ہو، اس میں آپ کی تربیت عبرت لینے کی کوئی چیز پیغام نہیں ہے. اصل پیغام یہ ہے کہ جوانوں نے دیکھا فدیۃ آمنوا بربی، ایمان لایا، دیکھا اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے ہیں، جتنا بچانا ممکن تھا کوشش کی، جب ناممکن ہوا
تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی، بہترین زندگی کو چھوڑ کر صحراؤں کی طرف چلے گئے۔ یہ پیغام ہے، اس کو لینا ہے۔ ہم بعض اوقات چھوٹی چیزوں میں ایسا مصروف ہو جاتے ہیں، اصل مقصد سے رہ جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یستدل علی ادبار الدول باربع، نعمتیں چھن، ادبار یعنی پشت کر کے چلی جانا، نعمتوں کی چلی جانا، نعمتوں کی چھن جانے کی 4 وجوہات۔ ایک، التمسک بالفروع وترضیع الاصول، اصول کو ظاہر کرتے، بنیادی باتوں کو ظاہر کرتے۔ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ سمجھنا ہے، قوم کے عقلاء بیٹھ کر سمجھیں گے یہ باتیں بنیادی ہیں، قوم کے بقا، دنیاوی، اخروی، معنوی، روحانی، اقتصادی، سیاسی، جو بھی ہو، یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کو تشخیص دینا، یہ فرعی باتیں ہیں۔ اب اگر ایک قوم نے بنیادی باتوں پر توجہ دیا، وہ قوم روز بروز ترقی کرے گی۔ اگر قوم بنیادی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی ہے تو یہ قوم پیچھے چلی جائے گی۔ لیکن ایک دن بیدار ہو سکتی ہے یہ قوم کہ بھئی ہم نے اپنے بقا کے سارے اصولوں کو نظر انداز کیا ہے، متوجہ ہو جائیں گے ایک دن۔ لیکن اگر یہ قوم بنیادی اصولوں کو چھوڑنے کے بعد فرعی باتوں میں مصروف ہو گئے، چھوٹی باتوں میں مصروف ہو گئے، یہ قوم کبھی بیدار نہیں ہوگی۔ اگر فرعی باتوں میں مصروف ہو گئے، چھوٹی باتوں میں مصروف ہو گئے تو سمجھتے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تو کبھی یہ قوم احساس نہیں کرے گی کہ بھئی ہم اپنے اصولی باتوں سے، حیاتی باتوں سے، بنیادی باتوں سے، جڑوں سے، بنیادوں سے غافل ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم غلام بنتے جا رہے ہیں، ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے قوم بحیثیت تو قوم ختم ہو رہی ہے۔ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آدمی سمجھ رہے ہیں ہم تو کام کر رہے شب و روز، جبکہ جس کام میں مصروف ہے شب و روز وہ بےہودہ کام ہے، فرعی کام ہے، معمولی کام ہے، چھوٹی سی کام ہے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے۔ 4 چیزیں ابھی بقیہ فی الحال شاید وقت نہ ہو، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یعنی عبرت لینا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے بارہا دہرایا۔ کچھ لوگ عزاداری امام حسین پر یا عزاداری حسین کو ہر سال بجا لانے پر اعتراض کرتے ہیں، بھائی 14 صدی پہلے کچھ ہستیاں شہید ہو گئی، اب تک آپ مناتے۔ سوال یہ قرآن میں واقعات کو مسلسل کیوں دہرا رہا ہے؟ اس سے پیغام لینا ہے، درس لینا ہے۔ اسوہ خیر و شر ہے، حسین اور آل حسین اسوہ خیر ہے، اسوہ کمال ہے، اسوہ عظمت ہے، اسوہ فضیلت ہے، اسوہ قرب خدا ہے۔ اور دوسری طرف والے بدترین کرداروں کے لیے مثالیں ہیں۔ تو یہ پیغام لینا ہے۔ اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں واقعہ کربلا پیش آیا، کیوں حسین تنہا ہو گئے، کیوں مسلمان۔ یہ بات یعنی حقیقت آپ خود سمجھتے ہیں۔ ایران میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، یہ جو شیخ فضل اللہ شیخ شہید تھے، قاجاری زمانے میں وہاں پر بادشاہت کے خلاف انقلاب ہوا مشروطہ کے نام سے۔ تو انقلاب ہوا، قانون لایا گیا یورپ سے، ایک دستور بنایا گیا۔ اس انقلاب میں علماء بھی شریک تھے۔ دستور بنایا گیا تو شیخ فضل اللہ حرم حضرت معصومہ کے شہر میں ایک مقبرہ میں وہ دفن، ان کی تصویر بھی ہے۔ تو انہوں نے تحریک چلائی کہ ہمیں مشروطہ نہیں چاہیے، مشروطہ مشروعہ چاہیے، ایسا مشروطہ جو شریعت کے مطابق۔ انہی کی تحریک کے نتیجے میں 5 مجتہد اسمبلی میں رہنے کا حکم ہوا، یعنی ان کی تحریک کامیاب ہونے کے نتیجے میں اس وقت کے دستور میں یہ بات آئی کہ ان 5 مجتہد کی تصدیق کے بعد کوئی حکم قانونی حیثیت اختیار کرتے۔ ابھی مثلا 6 مجتہد تھے نگہبان، لیکن اس وقت وہ 5 مجتہد خود مجلس میں بیٹھتے تھے اور ان کی تصدیق کے بعد اسمبلی کے قوانین
قانونی حیثیت اختیار کر سکتے تھے، لیکن اقتدار جب شاہ کے پاس ہو تو اپنے جیسے آدمی کو مشتہد کا نام دے کر اسمبلی میں بھیجا تھا، اور کوئی نتیجے میں اقتدار جس کے پاس ہے اہم وہی ہوتا ہے، باقی سب نام کے ہوتے ہیں نا۔ قانون تو بنائی انہوں نے، تو یہ شیخ فضل اللہ جو ہے ان کے خلاف ایسی فضا بنائی گئی۔ فضا صرف علم کافی نہیں ہے، فضا بنایا جائے۔ مثلا ایک آدمی فرض کرے میں یہی گفتگو کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سر پر امام ہے، بظاہر عالم دین ہوں، حسن ظن کے ساتھ ذکر اہل بیت کرنے کے حوالے سے آتے ہیں، میری باتیں سنتے، ممکن ہے قبول بھی فرمائے، لیکن اگر مجھ سے پہلے آپ نے میرے بارے میں غلط باتیں سنی کہ یہ مولانا اس کو سنتے، میرے ایک بات پہ اثر نہیں کرے گی، ایک بات بھی اثر۔ فضا سازی بہت اہم ہوتا ہے۔ تو آپ یہ جو عاشا ہے، عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے ان 6 شاعروں میں سے ایک تھا جن کے اشعار خانہ کعبہ میں آویزان تھے، صرف وہ زندہ تھا اس زمانے میں۔ ایمان لانے کے لیے مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، یہ ایمان لائے گا عرب سب مسلمان ہو جائیں گے، اثر ہے اس کا دنیا عرب پر۔ تو گئے اس کے پاس، کہا کہ راستے میں جس راستے سے وہ آ رہا تھا گئے، کہا کہ بھائی ایمان مت لاؤ، 1000 سمجھایا اس نے نہیں مانا، کہا کہ مجھے یقین آ گیا یہ حق پر ہے۔ کہا کہ یہ پیغمبر جو ہے شراب کو حرام سمجھتا ہے اور تم شرابی ہو۔ کہا کہ ہاں یہ مشکل ہے، پھر میں جاؤں گا شراب کو بھول جاؤں گا، بلا دوں گا شراب کو، ترک عادت کروں گا، پھر آؤں گا۔ چلا گیا، پھر دنیا سے بھی چلا گیا۔ یہ فضا سازی جو ہے نا بہت اہم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یعنی یہ حالات پیش آ سکتا ہے۔ وہی شیخ فضل اللہ کو اس کے بیٹا بھی اس کو پھانسی دیا گیا۔ پھانسی کسی عالم نے، یعنی جج جو انتخاب کیا تھا شاہ نے، عالم تھا، عالم نے پھانسی کو حکم دیا، اور تماشائیوں میں اس کا بیٹا بھی شامل تھا۔ آدھے علماء اس کے مخالف تھے۔ اس کا جرم کیا تھا؟ کہتا تھا بھئی ہمیں جتنے قوانین پاس ہوتا ہے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، کوئی مسلمان اس کے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہ کہ فضا اس طرح سے بنائی گئی کہ یہ فلاں کے پٹھو ہے، فلاں کے پٹھو ہے، روس کے پٹھو ہے، اتنی فضا بنائی گئی۔ در حقیقت اسلام کی بات نہیں کرتا، روس کی بات کرتا ہے۔ مثلا ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے فضا بنانا۔ کربلا میں یہی مسئلہ پیش آیا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے دل خراش واقعہ یہ تھا کہ 30,000 آدمی قصد و قربت کے ساتھ خیمگاہ حسینی کی طرف حملہ ور تھے۔ اب کیوں ایسا فضا وجود میں آیا؟ جس نے مدینے میں اصحاب کا قتل عام کیا، کہتے ہیں کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا، یہی ایک کام کیا ہے۔ جس نے خانہ خدا کو آگ لگا دی، وہ کہتے ہیں میں نے اگر کوئی جائز کام کیا، نیک کام کیا ہے زندگی میں، تو یہی کام کیا ہے۔ یہ کیوں کہتے؟ فضا اس طرح سے بنایا گیا۔ ابھی دیکھیے یہی انسان چھوٹے بچوں کو قتل کرتے ہیں، بم بلاس کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ ان سے پوچھیے فضا ایسا بنایا گیا کہ یہ بھی جائز ہے۔ ان کے چھوٹے بچے عورتوں کو قتل کرنا بھی جائز ہے، قصد فی سبیل اللہ کرتے ہیں 20ویں صدی میں۔ تو یہ ماحول وجود میں لایا گیا، کیوں لایا گیا، کس طرح سے لایا گیا؟ تو ان چیزوں کے سدباب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم امام کے انتظار میں ہیں، لیکن امام کے لیے زمین ہموار کرنے کی ہماری اپنی ذمہ داری۔ خدا جو چاہے گا ہوگا، اس میں شک نہیں ہے۔ خدا کا ارادہ کیا ہے خدا خود بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام کے لیے زمین کو ہموار کرے۔ تو ایک اہم چیز خود قرآن نے یہی کہا ہے کہ سنت الہی، سنت یعنی قانون الہی حاکم ہے اس عالم میں، قانون الہی کے مطابق یہ عالم چلتا ہے۔ مولانا اہل کوفہ سے فرمایا، اہل کوفہ تم پر شام والے جیت جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں اہل کوفہ، یعنی کوفہ صرف کوفہ نہیں تھا، خود کوفہ بھی بہت اہم تھا۔ یعنی بنی عباس کے زمانے میں کوفہ و بصرہ خلافت عباسی کے 60% اقتصادی درآمد وہاں سے تھا، بہت اہم شہر تھا، جیسا بھی ہمارے پاکستان میں کراچی کی حیثیت۔
کیونکہ کوفہ کے اندر کوفہ بصرہ کے اندر پورا ایران آتا تھا. پورا ایران آج کل کے ایران نہیں، تاجکستان وغیرہ یہ سارے افغانستان کے اہم حصہ جتنے اس وقت خلافت کے قبضے میں تھا وہ سب کے سب کا مرکز کوفہ، آدھے کا مرکز کوفہ، آدھے کا مرکز بصرہ تھا. تو یہ حالات ہیں، ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پیغام لینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ایک درود ہے محمد علی. تو پیغام لینا ہے اور اپنے زمانے میں بھی پیادہ کرنا ہے. دیکھنا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں کس لشکر میں شامل ہیں. حق کے جیتنے پر خوش ہوتے ہیں، باطل کے جیتنے پر خوش ہوتے ہیں. یہ مقام تمنا میں، مقام نیت میں ہماری نیت کیا ہے. تمنائیں نیت تمنا سے زیادہ اہم ہے. نیت کے بعد عمل ہوتا ہے. تمنائیں، اچھی تمنائیں، آرزویں ہمارے پاس ہوتی ہے، اور پھر عمل کیا ہے؟ اس کے ذریعے اس تصویر کو دیکھ کر اپنی تصویر کو پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم کس گروہ میں شامل تھے. ورنہ نماز لشکر عمر ساتھ والے بھی نماز پڑھتے تو لشکر یزید. کچھ لوگ تو اس جملے سے سوئی استفادہ کریں گے بس نماز نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں، سارے اعمال وہی تو وہی. امام کے ماننے والے، خدا کے ماننے والے جب دشمن دین ہو سکتے، پیغمبر کے ماننے والے بھی دشمن دین ہو سکتے، امام کے ماننے والے بھی دشمن دین ہو سکتے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو راہ پر ثابت قدم رہنا، باطل کے دھوکے میں آنے کی کیا وجوہات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو تاریخ ادیان میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا، ایک مقصد کے لیے خلق فرمایا. اب مقصد کو تو سربستہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو اس مقصد کو بتانے کے لیے نبوت کو آپ خدا نے کیا کیا؟ نبوت کا انتظام کیا. خدا نے انسان کو خلق ایک مقصد کے لیے. انسان کو مقصد بتانے والے ہستی کی ضرورت تھی، اور مقصد کے تک پہنچنے کے راستے بتانے والے ہستی کی ضرورت تھی. اسی لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ مقصد بھی بتائے تمہارے خلقت کا مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے اس مقصد تک تم پہنچ سکتے ہو. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اور پھر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کرو اپنے پروردگار کے حتیٰ یأتیک الیقین، یقین آنے تک. یعنی یقین آنا عبادت کا مقصد ہے، صرف جھکنا اٹھنا مقصد نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے عبادت روکتی ہے. یہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز انسان کو یاد خدا میں ڈالتی ہے. اور اصل مقصد یہاں پر عبودیت ہے، عبادت راستہ ہے عبودیت تک پہنچنے کے لیے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے پیمان نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت مت کرو؟ شیطان کی عبادت آج کل ہمارے زمانے میں کچھ شیطان پرست لوگ وجود میں آئے، لیکن اس زمانے میں یہ نہیں تھے. مراد وہی اطاعت شیطان. تم شیطان کی اطاعت مت کرو، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی اطاعت مت کرو، تمہیں نقصان پہنچ جائے گا. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو یعنی میری اطاعت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. تو عبادت کا مقصد عبودیت ہے، یعنی تسلیم در مقابل خدا ہونا. حکم ہے کیا؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. حبیب کہتے حضرت ابراہیم کو حکم آپ یہ کہہ دیں میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری حیات، میری موت سب للہ رب العالمین، خدا کے لیے. وبذلک امرت، اسی کا حکم مجھے ہوا ہے. وانا اول المسلمین، میں مسلمانوں میں یعنی سر تسلیم خدا کے سامنے خم کرنے والوں میں سر فہرست ہوں. اول کا مطلب سر فہرست، ان پوزیشن، زمان مراد نہیں ہے. پہلا بعض اوقات زمان کے لحاظ سے پہلا ہوتا ہے، بعض اوقات درجے کے لحاظ سے پہلا ہوتا ہے. جو پوزیشن والا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی درجے کے لحاظ سے پہلا، سر فہرست.
کوشش یہ ہونا چاہیے کہ سر فہرست ہو خدا کے سامنے سر تسلیم. یہ آخری منزل ہے عبودیت. اس منزل تک پہنچنے کا راستہ عبادت ہے. اس راستوں کو اپنانے کے بعد بھی کچھ لوگ کیونکہ عبودیت تک نہیں پہنچتے ہیں، مقصد تک نہیں. وہ شیطان نے عبادت بہت کی لیکن عبودیت تک نہیں پہنچ سکا. تکبر کی وجہ سے حکم خدا کو ٹکرایا، للکارا خدا کو. شیطان کافر کیوں ہوا ہے؟ وہ توحید کا بھی قائل ہے، نبوت کا بھی قائل ہے. آپ کی گفتگو کو دیکھیے، خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کر رہا ہے، بس خدا کو جانتا ہے وہ. اور نبی کے بارے میں حضرت ابراہیم حضرت آدم کو بنتے دیکھا، سجدہ ہوتے ہوئے دیکھا، استاد ملائک بنتے ہوئے دیکھا اور سب کچھ. اور پھر کہتا قیامت تک مجھے مہلت دو. تینوں اصول ہے. اس میں ایک کیا ہے؟ خدا کے حاکمیت کو نہیں مانتا. خدا تجھے حکم کرنے کا حق نہیں ہے. اس سے لوگ کتنے ہیں ہمارے درمیان خدا کے حاکمیت کو ٹکرانے والے. لیکن شیطان کے یقین مجھ سے کہیں زیادہ ہے. خدا کے سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، صرف خدا کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے. ابھی ہمارے کچھ لوگ مغرب زدہ ہے. مغرب زدہ لوگ جو ہے نا، ایسی بات نہیں کہ سمجھ میں آیا ہو، یہ تقلید کرتے ہیں، بندروں کی طرح تقلید کرتے ہیں. راسل یا ساٹر جو مغرب کے فلاسفر ہے کہتا ہے کہ ہم مشرق والوں کو ادھر لانے کے بعد پین پتلوں کچھ پہناتے ہیں، ٹائی لگواتے ہیں، تھوڑا سا انگلش الفاظ اس کو سکھاتے ہیں، پھر اس کو اپنی باتیں بتا کر جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ خود اپنی باتیں بتا رہا ہے جبکہ وہ ہماری باتیں اپنے ملک میں جا کر بتا رہا ہے. یعنی ایک زمانے میں عسکری استعمال کرتے تھے، ابھی ثقافتی استعمال میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے افراد مغرب کے بلندگو ہے، مغرب کے لاؤڈ اسپیکر ہے، مغرب کے ترجمان ہے، وہ بھی اپنے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سوچتا ہے کہ میری فکر وہاں تک پہنچی ہے جبکہ مغرب کی وہی باتوں کو آپ اردو میں فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ شیطان یہی تھا، ٹھکرایا. یہ ہمارے درمیان میں بعض ایسے ہیں جو حکم خدا کو ٹھکراتے ہیں. دیکھیے آپ انسانوں کے علم کے درجے کتنے ہیں، علم کی کتنا درجہ ہے آپ خود بتائیے. ہماری آنکھیں علم حاصل کرنے کی ذریعہ حواس پن جگہ ہے نا، آنکھیں اس کے علم حاصل کرنے کے درجہ کیا ہے؟ نور ہونا چاہیے، رنگ ہونا چاہیے، پھر مجھے نظر آتا ہے. ورنہ نظر اگر نور نہ ہو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اگر رنگ نہ ہو، ابھی ہوا ہے، نور بھی ہے، ہوا بھی ہے، نظر نہیں آتی. رنگ ہونے کی ضرورت. اور پھر نور رنگ بھی کافی. اگر میری آنکھوں سے متصل ہو بھی نظر نہیں آتا، اگر آنکھوں سے بہت دور ہو تب بھی نظر نہیں آتا ہے. اتنی شرطوں کے ساتھ میرے آنکھیں تصویر کو دیکھ سکتی ہے، آواز نہیں سن سکتی میری آنکھیں. دیکھو اس کے دائرہ کتنے محدود ہے. علم حاصل کرنے کے ایک اہم ذریعہ آنکھیں، لیکن محدود ہے اس کے علم حاصل کرنے کے حدود. کان کو چیز کیا ہے، کیا کتنی صلاحیت ہے؟ آواز سن سکتی ہے لیکن یہ آواز بہت دور ہو بھی نہیں سن پاتی، اگر بہت نزدیک ہو بھی تشخیص نہیں دے پاتی. محدود صلاحیت. اب یہ کان جو ہے خوشبو نہیں سن سکتی ہے، تصویر کو بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، صرف آواز کے حد تک. باقی قوہ ذائقہ کو دیکھیے، زبان کو دیکھیے، صرف ذائقہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے لیکن ذائقہ ہے. لیکن باقی علوم اس کے ذریعے آپ حاصل نہیں کر سکتے. پھر قوہ لامسہ اعضاء و جوارح کی گرمی، سردی، خشونت، نرمی وغیرہ کو ادراک کر سکتے ہیں. پھر آگے ادراک ہر ایک کے محدود دائرے سے پتہ چلنا چاہیے. ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے؟ محدود. قرآن فرماتا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو علم تمہیں دیا گیا بہت کم ہے. آپ دیکھیے ہمارے عقل کی صلاحیت، علم حاصل کرنے کی ذریعہ عقل ہے نا، اس کی صلاحیت کیا ہے؟ دنیا کے سارے فلاسفہ، جتنے فلاسفہ ہزاروں سالوں سے وجود میں آئے، سب سے عقلاء فلاسفہ ہوتے ہیں، وہ عقل سے ہی کام لیتے ہیں، بڑے مدعی بھی ہے. البتہ بشر میں جو سب سے زیادہ سوچنے والے گروہ ہوتے ہیں وہی فلاسفہ کرتے ہیں. اس کے باوجود ہر ایک دوسرے کی بات کو توڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت تک عقل بھی نہیں پہنچ سکتی، یا کم از کم پہنچنے کی دلیل نہیں ہے. اب سائنسدانوں کو دیکھیے، اسمبلیوں کو دیکھیے، قانون بنتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں، قانون بنتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے جو پہلا کام کیا تو وہ صحیح نہیں تھا. بشر
کو علم حاصل کرنے کے ذرائع خدا نے دیا ہے، یہ ہوا سے پنجے گانا ہے، حدود کے اندر علم حاصل کر سکتے ہیں، یا عقل حدود کے اندر علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کل حقائق کشف کرنے کی صلاحیت بشر کے پاس، یہ آپ خود دیکھیے ہزاروں سال میں اختلافات کو، یہ کہنے نہیں چاہتا ہوں بشر کے سارے علوم جہل ہے، نہیں، لیکن علم اتنے بھی نہیں کہ 100% مطمئن ہو جائے۔ اب ایک آدمی نے درس بھی صحیح نہیں پڑھا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے سارے اسرار کشف ہوا کہ اسلام کے احکام صحیح نہیں، مثلا یہ وہی مغرب کے پٹھو ہے، یا فارسی میں تعبیر ہے خود فروختہ یا خود باختہ، کچھ خود فروختہ ہوتے ہیں، کچھ خود باختہ ہوتے ہیں۔ خود فروختہ ان کے اعلی کار ہے، خود باختہ نفسیاتی طور پر ان کے فضا کے سامنے شکست کھایا ہے، ہتھیار ڈال دیا ہے، سمجھتے یہ عاقل لوگ ہیں، سب کچھ یہی بہتر سمجھتے۔ تو شیطان کافر ہونے کی وجہ یہ تھا حکم خدا کو ٹھکرایا۔ ہم بعض اوقات حکم خدا کی خلاف ورزی کرتے ہیں، معصوم نہیں ہے، لیکن وہ خلاف ورزی گناہگار ہو جاتے ہیں۔ ٹھکرانا الگ ہے، عصیان معصیت الگ ہے، گناہگار ہو جاتے کافر نہیں ہوتے، لیکن ٹھکرائے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے انسان کامل بننے کے لیے، صاحب فضائل بننے کے لیے، مظہر صفات خدا۔ مولا امیر المومنین کے بارے میں یہ احادیث ہے، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، یہ ساری صفات علی کے بارے میں بتایا۔ یعنی انسان کے لیے اتنی صلاحیت ہے کہ اس معراج تک پہنچتا ہے کہ خدا کی صفات کا مظہر بن سکتا ہے۔ راستہ کھلا ہے، لیکن بننے والا علی ہے، پیغمبر ہے، ائمہ ہے، انبیاء ہے۔ راستہ کھلا ہے لیکن بننے والا کون ہے؟ علی کے بارے میں پیغمبر کی شہادت ہے، امت نے کسی اور کے بارے میں یہ شہادت ہے نہیں۔ خلیفہ دوم ایک جوان آتا ہے خلیفہ کے پاس، کہتا ہے کہ علی نے مجھے مارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں تھی، میری کوئی غلطی نہیں تھی، خواہ مارا ہے۔ تو کوئی وجہ تو ہوگا۔ کہا کہ ظاہر میں مثلا نامحرم کی طرف دیکھتا ہوں۔ خلاصہ اس قسم کی مسائل تھا، مسائل اس قسم کا تھا۔ ابھی بہرحال کچھ ایسا کہ میں ممبر پہ نہیں کہنا چاہتا، تو نامحرم کے ساتھ مربوط یا جنسی مسائل کے ساتھ مربوط مسئلہ تھا۔ تو عمر نے کہا، خلیفہ نے کہا، رأت کا عین اللہ، خدا کے آنکھوں نے تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رأت کا عین اللہ وضربت کا ید اللہ، خدا کے آنکھوں نے دیکھا ہے اور خدا کے ہاتھ نے تمہیں مارا ہے۔ ظاہر مولا کے بارے میں یہ، لیکن باقی کے لیے ترقی کرنے کی دروازہ کھلا ہے۔ انسان اشرف مخلوقات بن سکتا ہے۔ انسان جو دنیا میں آتا ہے، لا تعلمون شیئا، کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن انسانی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے۔ ان صلاحیتوں کی وجہ سے اشرف مخلوقات بن سکتا ہے۔ تو خدا نے انسان کو خلق کیا معراج انسانیت پر جانے کے لیے، فضائل انسانی اپنانے کے لیے، مظہر صفات خدا ہونے کے لیے، تزکیہ کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کے لیے، علم کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کے لیے، دنیا میں بھی جنت میں رہنے کے لیے۔ خلقتم للرحمہ، خدا نے تمہیں خلق کیا رحمت کے لیے۔ خلقتم للجنہ، خدا نے تمہیں خلق کیا جنت جانے کے لیے، اس مقصد کو بتانے کے لیے، اور مقصد تک پہنچنے کے راستوں کو بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء الہی 1,24,000 آئے، لیکن بشر بھی تو معمولی موجودات نہیں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ان میں سے صرف 25 کا نام بشر کو یاد ہے۔ اتنے احسان فراموش، اتنے احسان فراموش۔ ابھی میں مولانا ہوں، فرض کیجیے آپ بھی مومن ہیں، بڑی نعمت ملی تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے جانتے ہیں؟ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ بڑی نعمت ملی یعنی پیسہ ملا، عہدہ ملا، اصل وہ معنوی نعمتوں کی طرف میرے ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ بڑا ظلم ہوا، میں سمجھتا ہوں کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کو مارا ہے یا جیل میں ڈالا ہے، اس کا مال چھینا ہے،
جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے. شرک تو میں ظلم نہیں کہتا ہوں. اتنے بڑے بڑے لوگ انگریز ہیں، مشرک، یہ کیسے ظالم ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، ٹائی ہے، پینٹ پتلون ہے، گاڑی ہے، محل ہے اور وغیرہ. وہ یہ یعنی ہمارے معیارات ابھی اسلامی ہونے کی ضرورت ہے. تو خدا نے انسان کو اس لیے خلق کیا ہے کہ خدائی بن جائے، اس تک پہنچانے کے لیے انبیاء. لیکن انبیاء نے دیکھو، لوگ انبیاء کو فراموش کیا. قرآن و سنت کی مدد سے 25 انبیاء کا نام یاد ہے. 104 آسمانی کتابیں نازل ہوئی، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب سالم نہیں ہے. بلکہ توریت، انجیل، زبور کے بھی کچھ ٹکڑے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کلام اللہ ہے کون سا ہے، کون سا نقلی جعلی ہے، معلوم نہیں ہے. سارے کو ظاہر کیا تعلیمات الہی کو. یہ بشر کی حالت ہے. یعنی تاریخ سے استفادہ کرنا ہے، عبرت لینا ہے نا کہ ہمارے سلف نے، بشر نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں اکثریت جو کرتی وہی حق ہے، اکثریت کے پاس جو دین ہے حق نہیں. اکثریت کو آپ دیکھیے کیا کیا ہے. اکثرهم لا يعقلون لا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان نے خدا سے کہا، خدایا اکثریت آپ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، میرے ساتھ دیں گے، صرف مخلصین تیرے ساتھ ہوں. یہ بشر کی تاریخ ہے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، مخلصین جو 100% تسلیم فرمان الہی ہے کم ہے، لیکن انبیاء کی تعلیمات، ائمہ کی تعلیمات نے اپنا اثر دکھایا. مثلا بچے 100 نمبر لینے والے شاید کوئی ہو، پھر 90، پھر 80، پھر 70، پھر آخر میں 33 نمبر لینے والا بھی پاس ہو جاتا ہے. 28 نمبر لینے والا، 25 نمبر لینے والے کے پاس بھی کچھ علم ہوتا ہے. اس عالم میں جتنی خوبیاں ہیں انبیاء اور ائمہ کی تعلیمات کے نتیجے میں، حتی کافر کے پاس جو خوبیاں ہیں، یعنی اعلیٰ درجے والے کم ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اعلیٰ درجے میں پیغام لینے والے کم ہیں، لیکن درجے پہ درجہ سارے انسانوں تک پیغام حق اگر پہنچائے، اگر کردار صحیح پہنچا ہے تو ان ہستیوں کے ذریعے. کافر کے گھر میں بھی اگر اخلاق ہے، خوبی ہے، تو انہی تعلیمات کے نتیجہ. آپ جانتے ہیں جو ہے نا اخلاق، کردار، پیغامات جو ہے نا ایک بارڈر میں بند نہیں کر سکتے. بس اوقات دشمن سے بھی آپ پیغام وصول کرتے ہیں. جس کو دشمن سمجھتے ہیں، اس کے کام پسند آتا ہے، اسی کو آپ اپناتے ہیں. کیوں اس کے پاس ہو میرے پاس نہ ہو؟ یہ اثرات ہے. یعنی یہ کوئی نہ سوچے کہ بھئی پھر انبیاء کا آنا کیا فائدہ ہوا. نہیں، ایک گروہ ہے مخلص کو اعلیٰ درجے تک پہنچایا، لیکن کل بشر تک بھی پیغام الہی اپنی ظرفیت کے مطابق پہنچایا، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل ہی نہ ہوتی. اگر ہمیں مل جائے توحید کے نام سے چھوٹے بچوں کو بھی قتل عام کریں گے. یہ دنیا رہنے کے قابل بنایا ہے دین کی تعلیمات نے. مثلا ایک آدمی فرض کیے برا ہے، لیکن اس کے اعمال کو دیکھیں گے تو ممکن ہے 30% برا ہو، 70% گھر کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہو. یعنی اس پہلو کو دیکھیں گے. تو خلاصہ یہ خدمت میں عرض کرنا تھا کہ انبیاء الہی کے ساتھ بے وفائی کی لوگوں نے. نبی دنیا میں آتے تھے، تعلیمات پہنچاتے تھے. شریعتیں کتنی ہیں؟ 5 شریعتیں ہیں. وَلَقَدْ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. ہم نے 5 شریعتیں تم پر نازل کی. وہ حضرت نوح والی شریعت، حضرت ابراہیم والی شریعت، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور آپ پر جو شریعت، پیغمبر خدا پر جو شریعت نازل کی. شریعتیں 5 ہیں، دین ایک ہے. آدم سے قیامت تک دین اسلام ہے، تسلیم در مقابل خدا، توحید، نبوت، معاد. لیکن شریعتیں 5 ہیں، قوانین. اس دین کے درجے پہ درجہ کمال کی طرف گیا، اور کامل ترین دین اسلام، کامل ترین شریعت اسلام تھا. تو ان شریعتیں 4 ہو گئی پیغمبر خدا سے پہلا. ان شریعتوں کی حفاظت کے لیے، ان کے پیغام تبلیغ کے لیے، ان کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے
ایک کم 1,24,000 انبیاء آئے، یعنی 4 شریعتیں پیغمبر خدا کی شریعت سے پہلے 4 شریعتیں تھیں. ان 4 شریعتوں کی لانے والے انبیاء اور حفاظت کرنے والے انبیاء ملائے تو کتنے تھے؟ ایک کم 1,24,000 انبیاء. تو مثلا نبی شریعت کو لاتے تھے، اب وہ نبی دنیا سے چلے جاتے تھے، ایک عرصہ وقفہ ہو جاتا تھا، تو پھر لوگ حکمران ایک طرف، مفاد پرست دوسری طرف، مومنین کے احساس ذمہ داری نہ ہونا تیسری طرف، سب مل کر شریعت کو تبدیل کرتے تھے. بدعتیں آئے دن پیدا کرتے ہیں نا، شریعت کو تبدیل کرتے تھے. پھر بعد کے نبی آ کر ان تحریفوں کے ازالہ فرماتے تھے وحی کے ذریعے، اور اگر نئے احکام کی ضرورت ہو نئے احکام بھی خدا وحی کرتا تھا. اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری تھا. آپ پیغمبر خدا کے زمانے میں نہ شریعت موسیٰ محفوظ ہے، نہ شریعت عیسیٰ محفوظ ہے، نہ شریعت ابراہیم، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو یہ حالت تھی. اسلام آیا. اسلام جب آیا، اسلام کی اہمیت کیا ہے؟ ان سے بہت زیادہ. وہ شریعتیں محدود وقت کے لیے ہیں، یعنی شریعت نوح شریعت ابراہیم تک، شریعت ابراہیم شریعت موسیٰ تک، شریعت موسیٰ شریعت عیسیٰ تک، شریعت عیسیٰ ختمی مرتبہ کی شریعت تک، محدود وقت کے لیے. محدود وقت کے لیے جو شریعت آئی ہے اس کی حفاظت کے لیے انبیاء کا انتظام کیا. عرض کے ایک کم 1,24,000 انبیاء کا حفاظت کے لیے، تبلیغ کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے. اس کے باوجود وہ باقی نہیں رہ سکے بشر کی خیرات، کیونکہ خدا نے بشر کو آزاد خلق کیا ہے. امتحان کے لیے بشر کو کیا خلق کیا ہے؟ آزاد خلق کیا ہے. انس و جن دونوں کو آزاد. شیطان دیکھو فرشتوں کے درمیان ہوتے ہوئے سب کو ٹھکرایا، خدا کو بھی ٹھکرایا، فرشتوں کو بھی ٹھکرایا. انسان اور جن اتنے آزاد ہیں، اور جن سے بھی زیادہ انسان کی لیاقت صلاحیت بیشتر ہے. اسی لیے انبیاء کوئی جنات میں سے نہیں آیا جو ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے اعلیٰ درجے کے، نا اعلیٰ درجے تک جانے کی صلاحیت انسان کے پاس. اگر جن کے پاس بھی اتنی لیاقت ہے کہ وہ مکلف بن سکے شریعت کے مقابل میں. تو عرض یہ ہے ان کی حفاظت کے لیے اتنا انتظام ہوا، اس کے باوجود باقی نہیں رہا. شریعت اسلامی ان سب سے ہے. ان شریعتیں عرض کے زمان کے لحاظ سے محدود، مکان کے لحاظ سے اس زمانے میں زمین پر کم لوگ آباد تھے نا. زمین پر آپ جانتے ہیں تاریخ میں سب سے پہلے کہاں پر لوگ تھے وغیرہ وغیرہ. خلاص زمین، پوری زمین پر لوگ زندگی نہیں کرتے تھے، محدود علاقوں میں لوگ بستے تھے مکان کے لحاظ سے. اور گہرائی کے لحاظ سے بشر کی علمی صلاحیت ہی محدود تھی. تو انبیاء انتہائی عمیق معارف والے دین نہیں لا سکتے تھے ان کے لیے. پی ایچ ڈی کے معلومات آپ پرائمری کے بچوں کو دیں گے تو ضائع ہو جائے گا نا. اسی لیے پیغام کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بھی وہ شریعتیں محدود تھی. اسلام کیا ہے؟ زمان کے لحاظ سے قیامت تک، مکان کے لحاظ سے پوری زمین کے لیے، اور گہرائی کے لحاظ سے قیامت تک آنے والے سب سے بڑے علماء، سب سے بڑے فلاسفہ، سب سے بڑے سائنسدان محتاج ہے نجات کے لیے اسلام کی طرف. اسی لیے روایات میں ہے، امام جعفر علیہ السلام کی روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے آیات کو خدا نے آخر زمان کے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، یعنی وہ صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں. یا سورہ حدید کے آخری آیات آخر زمان کے لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے. یعنی یہ مثال ہے، یعنی بہت سے معارف دینی ہیں جس کی گہرائی تک آخر زمان کے لوگ پہنچ سکتے. خود حضور نے فرمایا رب فقہ الی من هو افقہ منہ. بس اوقات ایک علمی بات ایک راوی لے جاتا ہے، اس کے سمجھ میں صحیح نہیں آتا، لیکن جس تک پہنچایا وہ بہتر سمجھتا ہے. ہمارے پاس
مرجعیت کا، تقلید کا، اجتہاد کا جو سلسلہ جاری، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمانے کے ساتھ پیغام دین سمجھنے میں بہتر سے بہتر صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی، اور انسان جتنا زیادہ علمی ہو اتنا ہی بہتر پیغام کو سمجھ سکے. یہ حدیث نبوی ہے، رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. بس اوقات حامل فقہ خود حامل فقہ ہے، یعنی پیغمبر کے کلام، امام کے کلام کو لے جا رہا ہے، لیکن جس تک پہنچائے وہ اس سے بہتر سمجھتا ہے. ممکن ہے 14 صدی کے بعد ایک آدمی تک یہ پیغام پہنچ جائے بہتر ہے. اب دیکھو ولایت فقیہ اگرچہ سابقہ بھی علماء مختلف درجات میں سمجھتے تھے، لیکن جس گہرائی کے ساتھ امام خمینی نے سمجھا شاید کسی نے نہیں سمجھا تھا. یعنی یہ آپ کی خدمت میں، ورنہ اگر ظاہر سمجھنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، پھر اجتہاد کے دروازے بھی بند کرنا چاہیے. ہمارے برادران عالم اسلام والے اجتہاد کے دروازے تو کیا نام تقریباً آپ سمجھ لیں 12 صدی پہلے بند کر چکے ہیں اجتہاد کے دروازے، لیکن فتویٰ کے دروازہ کھلا ہے. اجتہاد کے دروازہ بند کر کے فتویٰ کے دروازہ کھولنے کا مطلب یہ کہ ہر ان پڑھ فتویٰ دیتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کا قتل و غارت کرنا آسان ہو گیا. اجتہاد کے ساتھ جب فتویٰ دیتا ہے تحقیق کرتا ہے، ماہرین کی فتویٰ ہوتی ہے. اجتہاد کے بغیر فتویٰ دے تو تحقیق کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں، اسی لیے بغیر تحقیق جب فتویٰ دیتا ہے تو نقصان کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں نکلتا ہے. تو اسلام اس دون زمان مکان کے گہرائی کے حوالے سے اتنا عمیق ہے. اب اس کے باوجود حفظ اسلام کا انتظام کیا ہے، یعنی مال جو جس کے لیے خطرہ زیادہ ہو اس کی حفاظت زیادہ ہونا چاہیے، وہ مال جس کی اہمیت زیادہ ہو اس کی حفاظت کا انتظام زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو ہر آدمی کی عقل کہتی ہے. بلکہ اسلام شہید مرتضیٰ مطہری کتاب میں 15 گفتار آپ فارسی جاننے والے ہیں، ان میں چند ان کی تقریر منافقین کے بارے میں، اس میں وہ کہتے ہیں، کافی گفتگو کرتے ہیں اس پر، کہ اسلام سے پہلے ادیان میں منافقین کو خطرے کے طور پر پیش نہیں کیا ہے دین نے، کیونکہ منافقت کرنا ان کو آتی نہیں تھی. منافقت کرنے کے لیے چالاکی چاہیے نا، ہوشیاری چاہیے، زیرکی چاہیے، قیاست چاہیے. اس زمانے کے لوگ سادہ ہوتے تھے. ہمارے چھوٹے بچہ تھوڑا ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے نا. تو منافقین کو دین کا خطرہ قرار نہیں دیا گیا ہے سابقہ ادیان میں، لیکن اسلام میں سب سے زیادہ خطرناک دین کے لیے منافقین قرار دیا ہے. آپ خود دیکھیے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار کے ساتھ جنگ کرے، منافقین کے ساتھ جنگ کرے، شدت کے ساتھ پیش آ جائے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین آتش جہنم کے سب سے نچلے طبقے ہیں. سب سے نچلے طبقے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سب سے بدتر لوگ ہیں. عذاب جرم کے مطابق ہوتا ہے. سب سے نچلے طبقے میں ہونے کا مطلب ہے کہ منافقین ہر کافر سے بھی بدتر ہے. ظاہر دنیا میں زبان پر کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کا حکم ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ہر کافر سے بھی بدتر. پیغمبر خود فرماتے ہیں، مجھے اپنے دین پر مومن سے کوئی خوف نہیں ہے، کافر سے بھی خوف نہیں. مومن تو دین کی خدمت کرے گا، کافر کو خدا کا لقب فرمائے گا. مجھے اگر خوف ہے تو منافق سے خوف ہے، اس لیے کہ زبان بہت اچھی چلاتا ہے اور نقصان بہت پہنچاتا ہے. یہ منافق سے مجھے اپنے دین پر سب سے زیادہ خوف ہے. قرآن سنت دونوں اس بات کے متفق ہے. اور یہ منافقین کا خوف اسلام کے لیے تھا، سابقہ ادیان کے لیے نہیں تھا. عجیب بات یہ ہے کہ اتنے خوف ہونے کے باوجود اسلام کی اتنے ہیں، بلکہ سابقہ ادیان سب مقدمہ ہے اسلام کے لیے، تمہید ہے اسلام کے لیے. اصل قیامت تک رہنے والا دین اسلام ہے، باقی سب تمہید ہے کہ بشریت اسلام کے مرحلے تک آ جائے. یعنی اسلام کامل تعالیم آسمانی کا نام، یعنی خدا کی طرف سے جتنے تعالیم کی ضرورت ہے بشر کے نجات کے لیے اسلام نے لایا، پیغمبر خاتم نے لایا. البتہ بشر عملی لحاظ سے اوج پر خاتم اوصیاء کے زمانے میں پہنچیں گے، بشر عملی لحاظ سے کمال پر امام زمانے کے زمانے میں پہنچیں گے، لیکن علمی لحاظ سے
علمی لحاظ سے ظاہر خاتم انبیاء کے زمانے میں تمام تعالیم آسمانی آئی، البتہ امامت جہاں جن تعالیم کو لینے کی صلاحیت بشر کے پاس نہیں تھی، امام کے حوالہ کر دیا. پھر علی نے فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب، رسول خدا نے مجھے 1000 دروازے علم کے سکھائے اور ہر دروازے سے 1000 دروازہ کھلتے تھے. عالم اسلام سب کی روایت ہے، علم کے 10 حصے ہیں، 9 حصہ علی کے پاس، ایک سب کے پاس. اس سب کے پاس جو علم ہے اس میں بھی علی شریک ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے خلاف جو مسائل ہیں، خطرات ہیں، خطرہ زیادہ، اہمیت بھی زیادہ، لیکن سب کے ساتھ کیا کیا؟ سلسلے نبوت بھی بند ہوا، ختم نبوت کا اعلان ہوا. ختم نبوت قابل فہم ہے، اس لیے کہ یعنی ساری تعالیم جو آسمان سے آنا چاہیے بشر کی تربیت کے لیے وہ آ گئی ہے. پھر نئے پیغام کی ضرورت نہیں ہے، نئے حکم کی ضرورت نہیں ہے. کامل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. لیکن اسی لیے ختم نبوت ہوا. لیکن خطرہ تو باقی ہے. خطرہ مال جتنے قیمتی، خطرہ اتنا ہی بیشتر. تو دین اگر تحریف ہو جائے، سابقہ ادیان جس طرح سے تحریف ہوئی، اب اس کے لیے کیا انتظام کرنا تھا؟ اسی لیے ختم نبوت کے لیے کوئی جواز نہیں امامت کے بغیر. کیوں؟ پیغمبر خدا سے پوچھے یا رسول اللہ، اتنے خطرات کے باوجود کیوں ختم نبوت کا اعلان ہوا؟ کیا انتظام کیا اسلام نے؟ تو پیغمبر کیا فرمائیں گے؟ شیعہ سنی دونوں متفق ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری عترت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے متمسک رہیں گے، لن تضلوا وہما لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. یعنی تا حوض کوثر، یعنی تا روز قیامت اسلام کی حفاظت کا انتظام کیا ہے قرآن و عترت کے ذریعے. کیوں؟ عترت کون ہے؟ وہی نفس رسول ہے. آیہ مبارکہ نے کیا فرمایا؟ انفسنا و انفسکم. باب علم رسول ہے، کشتی نوح ہے، اس میں سوار ہونے والا غرق نہیں ہوگا، روحانی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، الہی لحاظ سے. یہ روایات تمام مسلمانوں کے درمیان مسلم روایات. اب اس کے باوجود یہ حالت کیوں پیش آئی؟ پیغمبر نے بہترین معاشرہ بنائی تھی، بہترین معاشرہ، اس کو یہ حالت کیوں پیش آئی؟ ظاہر یہ سوال ہے، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کافی آ چکا ہے. کربلا کی یہ قربانی اسی لیے تھا کہ یہ پیغام تمام انبیاء کے پیغام باقی رہے، خاتم انبیاء کا دین باقی رہے. اسی لیے فرماتا السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. وارث ہے، حسین سب کے وارث ہے، سب کے علوم کا وارث ہے، سب کے امانت کا وارث ہے، اور سب کے امانت کی حفاظت کی اپنے خون کے ذریعے. آج 11 محرم ہے نا، سیدانی کی کیا حالت تھی خدا جانتا ہے. تاریخ کے نقل کے مطابق بعض مقدر کی کتابوں میں یہ جملہ ہے کہ شہزادی زینب اور دوسری سیدانیہ جب مدینے سے آ رہی تھی تو علمدار آگے بڑھے، اپنے زانو کو جھکایا. شہزادی نے علمدار کے زانو پر پائے مبارک رکھ کر محمل پر سوار ہو. غالباً سید طاؤس فرماتے کربلا جب پہنچی تب بھی علمدار آگے بڑھے تاکہ شہزادی محمل سے اتر آئے. آج 11 کو شہزادی نے سارے اسیروں کو اپنی اپنی سواری پر سوار کیا، محمل تو نہیں تھا، اپنی اپنی سواریوں پر سوار کیا، شہزادی رہی.
شاید نہر علقمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا بھائی علمدار آپ بہت باغیرت تھے، آپ بہن کے بڑا خیال رکھنے والے تھے، آپ کہاں ہیں؟ اسیران آل محمد کے دل پر کیا گزرا آپ خود دیکھیے۔ سیدانیاں خواتین نرم دل ہوا کرتی ہے، یہ خدا نے عظیم نعمت خواتین کو دی ہے، اسی لیے ہر گھر میں محبت کا سرچشمہ خواتین ہے، بچوں کو محبت کی غذا کھلاتی ہے خواتین، تو آل محمد کے خواتین میں یہ صفت سب سے اعلیٰ ہے، عزیزوں سے محبت کرنے کی صفت، انسانیت سے محبت کرنے کی صفت۔ آل محمد کے اسیروں پر، سیدانوں پر کیا گزرا ہوگا جب دیکھا کہ ہر ایک سر اظہر تن سے جدا ہو کر بالائے نیزہ بلند ہوا۔ شہید کربلا سید الشہداء کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، ان رقیق القلب، ان رحمت خدا کے مظہر خواتین کے دل پر کیا گزرا ہوگا خدا جانتا ہے۔ پیغمبر خدا وضو کر رہے تھے، بلی دیکھنے لگی تو پیغمبر نے احساس کہ یہ بلی پیاسی ہے، وضو چھوڑ کر بلی کو پانی دیا، بلی نے پی لیا، مکمل پینے کے بعد پانی اٹھایا اور آپ نے وضو کی۔ رحمت للعالمین کی خاندان ہے، نواسیہ ہے، سیدانیہ ہے، آج اسیر ہو کر کوفہ و شام کی طرف جا رہی ہے۔ روایات کے مطابق انہوں نے عمر سعد سے درخواست کی کہ ہمارا گزر مقتل سے ہو جائے تاکہ ہمارے آخری دیدار ہو۔ اپنے شہیدوں کے ساتھ جب مقتل پر پہنچی، جب نگاہ لاشوں پر پڑی کہ ریت میں ہے، اپنے خون میں گرفتار ہے، شہزادی زینب برداشت نہ کر سکی، گئی پہلے خطاب کیا رسول خدا سے، یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسینک مرمر بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الحمامة والرداء۔ نانا خدا کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو آپ پر، یہ آپ کا حسین ہے، وہی حسین ہے جس کے ساتھ پیار کرتے تھے، جس کے گریوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، سر از تن جدا ہے، لباس کی غارت ہو چکی ہے، یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو کربلا کے ریت میں اپنے خون میں گرفتار ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی نواسیہ ہے، اسیر ہو کر کنیزوں کی طرح کوفہ و شام کی طرف لے جایا جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے، پیاسا شہید ہوا، غریب شہید ہوا، تنہا شہید ہوا۔ راوی کہتا ہے اس طرح سے شہزادی نے خطبہ دیا، واللہ انہا ابکت کل صدیق وعدو، ہر دوست دشمن کو رونے پر مجبور کیا، کچھ اتنے روئے، دشمنوں میں سے تھا، ظاہراً کوئی دوست نہیں تھا، اتنے روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر شہزادی حسین کی لاش ڈھونڈتی نکلتی ہے لیکن لاش نظر نہیں آتی، ایک جگہ پر ایک ڈیر دیکھی کہ پتھر تھا، تلواریں تھی، نیزے پڑے تھے، ایک ایک کر کے پتھروں کو ہٹایا، نیزوں کو ہٹایا، تیروں کو ہٹایا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کو ہٹایا تو حسین کی لاش نظر آئی۔ انت اخی زینب خود حیران جاتی ہے، فرماتے ہیں انت اخی انت ابن والدی، بھیا آپ میرے بھائی ہیں، میرے والد کے فرزند آپ ہیں، آپ حسین ہیں۔ شہزادی زینب کی حالت کو دیکھیے، جب علی نے عمر ابن عبدود کو قتل کیا، اس کے کپڑوں کی غارت نہیں کی، اس
کے سونے کی بیٹی تھی اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کے بہن اس کے لاش پر رونے کے لائی، اس کا اشعار ابھی تک تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ بہن کے اشعار میں کہتے ہیں بھیا میں آپ پر نہیں روؤں گی اس لیے کہ آپ کا قاتل کوئی بزرگوار ہستی ہے جس نے تیری بے عزتی نہیں کی، تیرے کمروں کی غارت نہیں کی۔ سلام ہو زینب پر، جب حسین کے پاس آئی آپ کے سارے کمروں کی غارت مجھے نہیں معلوم بہن نے کس طرح سے بھائی کی زیارت کی۔ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے کچھ مسئلہ کیا تھا، مسئلہ کا مطلب یہ ہے کچھ کان، کچھ آنکھوں کے کنارے، کچھ ہون، کچھ ناک کاٹ دیے گئے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا حمزہ کی بہن صفیہ کو آنے نہیں دینا، بہن بھائی کو اس حالت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ صفیہ آ گئی، علی نے یا زبیر نے خبر لا، یا رسول اللہ صفیہ کہتی ہے میں جانتی ہوں حمزہ شہید ہو گئے ہیں، میں جانتی ہوں حمزہ کے جسم کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، میں برداشت کروں گی۔ پیغمبر نے اجازت تو دی لیکن حمزہ کے جسم ادھار پر کپڑے ڈال دیا، آپ کے پائے مبارک کچھ حصہ باہر رہا تو آپ نے اس پر گاز ڈال دیا تاکہ بہن کی نگاہ پائی کے زخموں پر نہ پڑے۔ جب صفیہ پہنچ گئی بے اختیار رونے لگی، صفیہ کے ساتھ پیغمبر خدا رونے لگے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت مجھ پر نہیں آئی۔ یا ظہور کے دن آل محمد پر جو ظلم ہوا، آپ جانتے ہیں جب حسین میدان کی طرف جا رہے تھے شہزادی سکینہ آئی، فرمایا بھیا، فرمایا بابا اس میدان میں جانے والے کوئی واپس نہیں آیا ہے، آپ بھی واپس نہیں آئی، اگر جانا ہے ردنا الی حرم جدنا، ہمیں نانا کے حرم چھوڑ کر آئیے، پھر آپ میدان کی طرف جائیے۔ پتہ نہیں ہے سکینہ کیوں فرما رہی، شاید کسی بہانے سے حسین کو روکنا چاہتی ہے۔ حسین نے فرمایا بیٹی میرے جگر کو کباب نہ کرنا، آپ کو رونے کا بہت موقع ملے گا۔ آج سکینہ گئی ہے، بے اختیار حسین کی لاش چمٹ گئی اور بے ہوش ہو گئی، لیکن رونا نہیں دیا گیا۔ آراب آ گئے، لشکر دشمن آ گئے، تلوار کے ساتھ سکینہ کو بابا کی لاش سے جدا کیا۔ خدا تیری عظمت کا واسطہ، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات، خدایا ان ہستیوں کا واسطہ جن کو تو نے واسطہ قرار دیا، محمد و آل محمد کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ، حسین مظلوم کا واسطہ، شہزادی زینب سید سجاد کا واسطہ، خدایا شہیدوں کی شہادت، اسیروں کے اسیری کا واسطہ، ہمیں راہ اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا آنے والے سالوں میں حسین کی عزاداری میں بہتر سے بہتر حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان شیعیان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا مسلمانان عالم کو متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پاکستان کو روز بروز ترقی عطا فرما۔ پورا عالم اسلام خصوصاً پاکستان کے عوام کو، خواص کو، حکمرانوں کو، علماء کو، سب کو نظام اسلامی بنانے کی، اسلام کے نظام کی سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ ہمارے بیماروں کو خدایا شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ خدایا ہمارے زائرین کی حفاظت فرما۔ خدایا ہمارے مجاہدین کی مدد فرما۔ خدایا ہمارے اسرا جو پوری دنیا میں اسیر ہے اہل بیت کے مشین پر چلنے کی وجہ سے، خدایا ان تمام اسرا کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے مرحومین بالاخص شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ مشہور فرما۔ خدایا ہمیں
امام کے ظہور کے لیے اپنا آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کے محرومین بالخصوص شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ.